کو پھولوں سے سجائے رکھیے، صبح ہونے کو ہے۔ اچھا، ان کا کور صاحب کے حکم پر دو تین شعر کی تعمیل میں دو شعر ترنم صحیح ترنم گنگنا یہ سنیے۔ تخیل میں یادوں کے گفتگو اتنی ہو رہی ہے کہ تخیل میں یادوں کے خوش رنگ دریچے ہیں، سنیے گا۔ تخیل میں یادوں کے، تخیل میں یادوں کے خوش رنگ دریچے ہیں، اب بے پردہ چلے آؤ، ہم آنکھوں کو میچے ہیں، بے پردہ چلے آؤ، نوازش ہے، ہم آنکھوں کو میچے ہیں۔ اور یہ شعر سنیے حضور کہ اللہ ہر مجبوری، اللہ ہر مختاری، اللہ ہر مختاری، اللہ ہر مجبوری، اللہ ہر مختاری، ہم سر کو جھکائے ہیں، وہ تیغ کو کھینچے ہیں، ہم سر کو جھکائے ہیں، وہ تیغ کو کھینچے ہیں۔ پڑھا نہیں جا رہا۔ آپ کے ہاں یہ سیریل آتا ہے، یہ نہیں، ہمارے ہاں مہا بھارت چل رہا ہے آج کل، جس میں کرشن کنہیا سینٹرل فگر ہیں، جنہوں نے گیتا کا فلسفہ بخشا دنیا کو۔ ہمارے اس مجمع میں بھی آج کرشن بہاری نور موجود ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی گوپی نہیں ہے اس وقت، یہ اکیلے تنہا ہیں، لیکن یہ کمی اپنے کلام سے، حسن کلام سے، پڑھنے کے ڈھنگ سے، خوبصورت کلام ہے ان کا، پڑھنے کا لب و لہجہ اس قدر کہ دل و جگر کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں کرشن بہاری نور صاحب سے مطلع سماعت فرمائے۔ عرض کیا ہے کہ نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، نظر ملا نہ سکے اس نگاہ کے بعد، نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، وہی ہے حال ہمارا جو ہو گناہ کے بعد۔ نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، وہی ہے حال ہمارا جو ہو گناہ، وہی ہے حال ہمارا جو ہو گناہ کے بعد۔ نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، وہی ہے حال ہمارا جو ہو گناہ کے بعد، میں کیسے اور کسی سمت موڑتا خود کو، میں کیسے اور کسی سمت موڑتا خود کو، کسی کی چاہ نہ تھی دل میں تیری چاہ کے بعد، میں کیسے اور کسی سمت موڑتا خود کو، کسی کی چاہ نہ تھی دل میں تیری چاہ کے بعد۔ اب حضرات یہاں سے غور و سماعت فرمائیں۔ عرض کیا حضور، یہ نظر شعر، عرض کیا ہے کہ ضمیر کانپ تو جاتا ہے
آپ کچھ بھی کہیں، ضمیر ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، وہ ہو گناہ سے پہلے کہ ہو گناہ کے بعد۔ ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، وہ ہو گناہ سے پہلے کہ ہو گناہ۔ ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، وہ ہو گناہ سے پہلے کہ ہو گناہ کے بعد۔ کٹی ہوئی تھیں تنابیں تمام رشتوں کی، کٹی ہوئی تھیں تنابیں تمام رشتوں کی، چھپاتا سر میں کہاں تجھ سے رسم و راہ کے بعد، چھپاتا سر میں کہاں تجھ سے رسم و راہ کے بعد۔ اب شعر پیش کرتا ہوں، میرا خاص شعر ہے، میرا پسندیدہ شعر ہے۔ عرض کیا ہے کہ ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، وہ ہو گناہ سے پہلے کہ ہو گناہ کے بعد۔ پھر گناہ کے بعد عرض کرتا ہوں کہ ہوس نے توڑ دی برسوں کی سادھنا میری، ہوس نے توڑ دی برسوں کی سادھنا میری، گناہ کیا ہے یہ جانا مگر گناہ کے بعد۔ ہوس نے توڑ دی برسوں کی سادھنا میری، گناہ کیا ہے یہ جانا مگر گناہ کے بعد۔ عرض کیا ہے کہ گواہ چاہ رہے تھے وہ بے گناہی کا، گواہ چاہ رہے تھے۔ پھر مطلع سماعت فرما لیں کہ نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، وہی ہے حال ہمارا جو ہو گناہ کے بعد۔ اور نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، وہی ہے حال ہمارا جو ہو گناہ کے بعد۔ اور گواہ چاہ رہے تھے وہ بے گناہی کا، اور زباں سے کہہ نہ سکا کچھ خدا گواہ کے بعد، زباں سے کہہ نہ سکا کچھ خدا گواہ کے بعد۔ نظر ملا نہ سکا اس سے اس نگاہ کے بعد۔ لکھنؤ بول رہا ہے، لکھنؤ بول رہا ہے، لکھنؤ پھر کہیے۔ گواہ چاہ رہے تھے وہ بے گناہی کا، اور زباں سے کہہ نہ سکا کچھ خدا گواہ کے بعد۔ خطوط کر دیے واپس، خطوط کر دیے واپس، مگر میری نیندیں، خطوط کر دیے واپس مگر میری نیندیں، انہیں بھی چھوڑ دو ایک رحم کی نگاہ کے بعد، انہیں بھی چھوڑ دو ایک رحم کی نگاہ کے بعد۔ خطوط کر دیے واپس مگر میری نیندیں، انہیں بھی چھوڑ دو ایک رحم کی نگاہ کے بعد۔ اور نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، وہی ہے حال ہمارا جو ہو گناہ۔ ہمارا بھائی عرض کیا ہے کہ وہ کیا ہے، کون ہے، کیسے کوئی نظر جانے، وہ کیا ہے، کون ہے، کیسے کوئی نظر جانے، وہ اپنے آپ میں چھپنے کے سب ہنر جانے، وہ اپنے آپ میں چھپنے کے سب ہنر جانے۔ وہ کیا ہے، کون ہے، کیسے کوئی نظر جانے، وہ اپنے آپ میں چھپنے کے سب ہنر جانے، وہ اپنے آپ میں چھپنے کے سب ہنر جانے۔ آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے مجھ میں، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے مجھ میں، اور پھر ماننا پڑتا ہے خدا ہے مجھ میں، اور پھر ماننا پڑتا ہے خدا ہے مجھ میں۔ اب تو لے دے کے وہی شخص بچا ہے مجھ میں، لے دے کے، یہ لے دے کے ملائے فرمائے کہ اب تو لے دے کے وہی شخص بچا ہے مجھ میں، مجھ کو مجھ سے جو جدا کر کے چھپا ہے مجھ میں، مجھ کو مجھ سے جو جدا کر کے چھپا ہے مجھ میں۔ اب یہ شعر پیش کرتا ہوں، بڑا قیمتی شعر ہے میرا۔ عرض کیا ہے کہ میرا یہ حال ادھڑتی ہوئی پرتیں جیسے، میرا یہ حال
उधरती हुई परतें जैसे वो बड़ी देर से कुछ ढूंढ रहा है मुझ में। मेरा ये हाल उधरती हुई परतें जैसे वो बड़ी देर से कुछ ढूंढ रहा है मुझ में। जितने मौसम हैं वो सब जैसे कहीं मिल जाएं। इन दिनों कैसे बताऊं जो फजा है मुझ में, इन दिनों कैसे बताऊं जो फजा है मुझ में। और रात ये शेर आपकी नजर करके रुखसत चाहता हूं। इन दिनों कैसे बताऊं जो फजा है मुझ में। अर्ज किया है कि आईना, ये शेर नजर है आपकी, कि आईना ये तो बताता है मैं क्या हूं लेकिन। आईने के सिलसिले में बहुत से शेर मुलाहिजा आज ये शेर मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज किया है कि आईना ये तो बताता है मैं क्या हूं लेकिन, आईना इस पे है खामोश कि क्या है मुझ में। आईना इस पे है खामोश कि क्या है मुझ में। आईना ये तो बताता है मैं क्या हूं लेकिन, आईना इस पे है खामोश कि क्या है मुझ में। अब तो बस, ये हुजूर आपकी नजर है शेर, कि अब तो बस जान ही देने की है बारी है नूर। अब तो बस जान ही देने की है बारी है नूर। मैं कहां तक करूं साबित के वफा है मुझ में। अब तो बस जान ही देने की है बारी है नूर। मैं कहां तक करूं साबित के वफा है मुझ में। आग है, पानी है, मिट्टी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके इस मक्ते पे मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि माइक मेरे हाथ में है, गुस्ताखी कर भी सकता हूं। मुझे अपना एक शेर आता है इस मक्ते पे। खुदा करे कि वो साथ करीं करीं आए, खुदा करे कि वो साथ करीं करीं आए, कि मैं वफा भी करूं और तुझे यकीन आए। खुदा करे कि वो साथ करीं करीं आए, कि मैं वफा भी करूं और तुझे यकीन आए। मैं ज़रा बहरा हो गया हूँ उम्र के साथ साथ। कुछ बहरे ऐसे होते हैं जो मतलब की बात सुन लेते हैं। बहुत ही खूब कहने वाले साहिब दीवान। रज़ी अख्तर साहब का एक शेर तो इतना मशहूर है, आप हजरात तक पहुँचा होगा कि एक पत्थर इधर आया है तो इस सोच में हूँ मेरी शहर में किस किस से शनासाई है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक 3-4 शेर नज़्म है, छोटी सी एक कतबा, 3-4 शेर। इरशाद। ये चांद कहता था कोई सिताराज़ाद है ये चांद कहता था कोई सिताराज़ाद है ये। कहा गुलाब ने मेरे हसब नसब का था। कहा गुलाब ने मेरे हसब नसब का था। किसी चरागे सरे रह गुजार की मानिंद, किसी चरागे सरे रह गुजार की मानिंद, कोई भी इसका न था और यार सबका था। किसी चरागे सरे रह गुजार की मानिंद, कोई भी इसका न था और यार सबका था। जो वक्त गुजरे तो सीने पे बोझ बन जाए, जो वक्त गुजरे तो सीने पे बोझ बन जाए। कुछ इसका हाल भी उस कर्ज बेतलब का था, कुछ इसका हाल भी उस कर्ज बेतलब का था। खुद उसके घर की ही दीवार गिर पड़ी उस पर, खुद उसके घर की ही दीवार गिर पड़ी उस पर। ये दफन आज हुआ है मरा तो कब का था। दफन आज हुआ है मरा तो कब का था। वाह वाह। गजल की जंशी। ये शायद कोई बुझता हुआ मंजर नहीं देखा जाता,
کوئی بجھتا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، اب کسی آنکھ کو پتھر نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی بجھتا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، اب کسی آنکھ کو پتھر نہیں دیکھا جاتا۔ وہ ہمارا نہ سہی اور قبیلے کا سہی، وہ ہمارا نہ سہی اور قبیلے کا سہی، ہم سے پسپا کوئی لشکر نہیں دیکھا جاتا۔ اچھا شعر ہے، ہم سے پسپا کوئی لشکر نہیں۔ وہ ہمارا نہ سہی اور قبیلے کا سہی، ہم سے پسپا کوئی لشکر نہیں دیکھا جاتا۔ اور کیا یہ سچ ہے، پھر دیکھیں، کیا یہ سچ ہے کہ تیرے آئینہ خانوں میں مجھے، کیا یہ سچ ہے کہ تیرے آئینہ خانوں میں مجھے میرے قامت کے برابر نہیں دیکھا جاتا؟ کیا یہ سچ ہے کہ تیرے آئینہ خانوں میں مجھے میرے قامت کے برابر نہیں دیکھا جاتا؟ اور وہ نہ لوٹا تو اسے لوٹ کے آنا بھی نہ تھا، وہ نہ لوٹا تو اسے لوٹ کے آنا بھی نہ تھا، یوں بھی ایک خواب مقرر نہیں دیکھا جاتا۔ وہ نہ لوٹا تو اسے لوٹ کے آنا بھی نہ تھا، یوں بھی ایک خواب مقرر نہیں دیکھا جاتا۔ اور مجھ کو پانا ہے تو پھر مجھ میں اتر کر دیکھو، مجھ کو پانا ہے تو پھر مجھ میں اتر کر دیکھو، یوں کنارے سے سمندر نہیں دیکھا جاتا۔ مجھ کو پانا ہے تو پھر مجھ میں اتر کر دیکھو، یوں کنارے سے سمندر نہیں دیکھا جاتا۔ ایک کوئی آصف میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، کوئی آصف میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی آصف میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی بجھتا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، اب کسی آنکھ کو پتھر نہیں دیکھا جاتا۔ واہ 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 حضرات، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے وہ مشہور صحافی، شاعر، نقاد، انسانیت کے علمبردار رئیس امرو ہووی کا ایک حادثے سے انتقال ہو گیا، سب دنیا جانتی ہے۔ بہت افسوس ہوا، ہم خون کے آنسو روئے، لیکن جو خدا کی مرضی ہو اس کے سامنے سوائے صبر اور رضا کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے خاص طور پر میرے خاص کرم فرماؤں سے میری سوانح حیات ہے، اس میں انہوں نے بڑے اہتمام سے انہوں نے شائع کیا، اور غالباً وہ پہلی کتاب ہے جو ہندوستان میں لکھی گئی، لیکن رئیس امرو ہووی کی مہربانی سے وہ پہلے پاکستان میں شائع ہوئی۔ ان کے مجھ پر کتنے ہی احسان ہیں، چلے گئے ہم سے، لیکن ان کی یادگار ان کے چھوٹے بھائی جوان ایلیا ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں ان کا تعارف اس لیے اس ڈھنگ سے کر رہا ہوں، اس لیے اس ڈھنگ سے کر رہا ہوں کہ ان کی عظمت، شاعرانہ عظمت، محض اس لیے نہیں ہے کہ رئیس امرو ہووی کے برادر خرد ہیں، یہ اپنے حق میں خود، اپنے وجود میں خود، اپنے زور کلام سے، عظمت شاعری سے اس لائق ہیں کہ ان کو ہر لحاظ سے تعظیم و تکریم کے ساتھ سنا جائے۔ مقبول شاعر ہیں پاکستان اور ہندوستان میں، چنانچہ میں گزارش کرتا ہوں جوان ایلیا سے کہ وہ آپ کو اپنا کلام سنائیں۔ بیدی صاحب کی بزرگانہ مرحمت ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں، آپ لوگوں کی نوازش و عنایت ہے جو آپ یاد فرماتے ہیں۔
میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے کچھ پاکستانی اور ہندوستانی دوستوں نے فرمایا ہے کہ میں کچھ ان کے سنے ہوئے قطعے سناؤں، اور پاکستان کے ممتاز صحافی جناب نظام صدیقی کی خاص طور پر فرمائش ہے، تو میں کچھ نئے قطعے سنانا چاہتا تھا۔ پہلے چند قطعے فرمائش کے مطابق عرض کروں۔ میری عقل و ہوش کی سب حالتیں، میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں۔ میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں۔ کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دیں۔ کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دیں۔ یوں تو اپنے قاصدان دل کے پاس، یوں تو اپنے قاصدان دل کے پاس جانے کس کس کے لیے پیغام ہیں۔ یوں تو اپنے قاصدان دل کے پاس جانے کس کس کے لیے پیغام ہیں۔ پر لکھے ہیں میں نے جو اوروں کے نام، پر لکھے ہیں میں نے جو اوروں کے نام، میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہیں، میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہیں۔ یہ تیرے خط تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، یہ تیرے خط تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، متائے جاں ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح۔ یہ تیرے خط تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، متائے جاں ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح۔ گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا، گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا، کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح۔ گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا، کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح۔ یہ تیرے خط تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، متائے جاں ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح۔ گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا، کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح۔ کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں، کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں توڑ لو پھول، پھول چھوڑو مت۔ کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں توڑ لو پھول، پھول چھوڑو مت۔ باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں، باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں، دیکھ لو پھول، پھول توڑو مت۔ باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں، دیکھ لو پھول، پھول توڑو مت۔ ہے محبت حیات کی لذت، ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، وہ مگر خیر کوئی بات نہیں۔ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، وہ مگر خیر۔ آخری قطع سلسلے کا عرض کروں کہ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی۔ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر۔ یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی۔ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر۔ یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی۔ قطع یاد ہے کہ سالہا سال اور ایک لمحہ، سالہا سال اور ایک لمحہ، کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا۔ سالہا سال
اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا۔ میں غزل عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں سنائی، اور جی عرض کرتا ہوں کہ جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی، جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی، چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی، جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی، چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی، چاند نے تان لی ہے چادر ابر، نظام، چاند نے تان لی ہے چادر ابر، اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی، چاند نے تان لی ہے چادر ابر، اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی، جی ہی جی میں وہ جل رہی ہو۔ حضور آپ نے جوان بنا دیا بلکہ نوجوان آپ کے بڑھاپے نے، جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی، چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی، چاند نے، عمر بھائی، چاند نے تان لی ہے چادر ابر، اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی، اب وہ کب سو گئی ہوگی وہ شفق اندام، سو گئی ہوگی وہ شفق اندام، سبز قندیل جل رہی ہوگی، سو گئی ہوگی وہ شفق اندام، سبز قندیل جل رہی ہوگی، سبز قندیل جل رہی ہوگی، سرخ اور سبز وادیوں کی طرف، سرخ اور سبز وادیوں کی طرف وہ میرے ساتھ چل رہی ہوگی، سرخ اور سبز وادیوں کی طرف وہ میرے ساتھ چل رہی ہوگی، چڑھتے چڑھتے، ایک مسلسل غزل ہے، چڑھتے چڑھتے کسی پہاڑی پر، چڑھتے چڑھتے کسی پہاڑی پر اب وہ کروٹ بدل رہی ہوگی، چڑھتے چڑھتے کسی پہاڑی پر اب وہ کروٹ بدل رہی ہوگی، نیلگوں جھیل ناف تک پہنے، نیلگوں جھیل ناف تک پہنے، صندلی جسم مل رہی ہوگی، نیلگوں جھیل ناف تک پہنے، صندلی جسم مل رہی، گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا، فراز کے فرمائش پوری نہیں کر رہا سامنے، گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا، گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، سنیے، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھولا چکی ہو کیا، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، شاہدہ مل رہی ہو، سلیم خان، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھولا چکی ہو کیا، مجھ کو یاد ہیں اب بھی اپنے خواب تمہیں، یاد ہیں اب بھی اپنے خواب تمہیں، مجھ سے مل کر اداس بھی ہو کیا، یاد ہیں اب بھی اپنے خواب تمہیں، مجھ سے مل کر اداس بھی ہو کیا، بس مجھے یوں ہی ایک خیال آیا، بس مجھے یوں ہی ایک خیال آیا، سوچتی ہو تو سوچتی ہو کیا، سوچتی ہو اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا۔ ایک شعر کر رہا ہوں کہ کیا کہا عشق جاویدانی ہے، کیا کہا عشق جاویدانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا، کیا کہا عشق جاویدانی ہے، بس اب یہی ہو کیا۔ فراز کے فرمائش پوری نہیں کر رہا سامنے، گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا، گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا، مل رہی ہو
बड़े तपाक के साथ, सुनिए, मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या? मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, शायद मिल रही हो सलीम खां, मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या? मुझको याद हैं अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, याद हैं अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, मुझसे मिलकर उदास भी हो क्या? याद हैं अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, मुझसे मिलकर उदास भी हो क्या? बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, सोचती हो तो सोचती हो क्या? सोचती हो अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या? अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या? एक शेर कर रहा हूं कि क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या? क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या? क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या? हाँ फजा यहाँ की सोई सोई सी है। तो शेर सुनिएगा कि हाँ फजा यहाँ की सोई सोई सी है, तो बहुत तेज रोशनी हो क्या? हाँ फजा यहाँ की सोई सोई सी है, तो बहुत तेज रोशनी हो क्या? मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या? मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या? दिल में अब सोज़े इंतजार नहीं, दिल में अब सोज़े इंतजार नहीं, शमे उम्मीद बुझ गई हो क्या? दिल में अब सोज़े इंतजार नहीं, शमे उम्मीद बुझ गई हो क्या? वाह 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 वाह। हज़रात, जिस हरदलीज शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, उसके बारे में दो बातें अर्ज़ कर दूँ। एक तो ये है कि सलीम जाफरी ने जब शुअरा की फहरिस्त तैयार की तो मुझे उन्होंने नाम पढ़ के सुनाए, हिंदुस्तान के शुअरा के बारे में भी। और तो सबसे पहले जब उन्होंने नाम लिया इसी शायर का जिसको मैं दावत कलाम दे रहा हूँ, ये कहकर कि वो तो होंगे ही, उनको तो हर साल वहाँ होना पड़ेगा। एक खूबी तो उनमें ये है। दूसरी खूबी ये है कि इस्लाम से सरजमीन हिंद पाक उस वक्त रूशनास हुई जब इनके हमनाम ने उस सरजमीन पे कदम रखा, कासिम ने। ये तारीख़ी वाक़या है। और फिर तीसरी बात जो मेरे दिल में इनके लिए एहतराम पैदा करती है और मुतवातर उसे कायम रखती है, वो ये है कि पीरज़ादा आले रसूल हैं। और चौथी बात ये कि इस कदर अच्छा कहने वाले हैं कि दिल खामखा इनकी तरफ खिंचा चला जाता है। पीरज़ादा कासिम। सामईन गिरामी, आपसे एक वादा जो हर बरस का है और जिसकी पासदारी मैं करता हूँ, वो ये है कि मैं ताज़ा गज़ल पेश करता हूँ। और आपके लिए आज भी एक ताज़ा गज़ल लेके आया हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। मतला पेश खिदमत है
یہ ہمارے دور کا ایک المیہ ہے اور میں نے اسے بڑے دکھ کے ساتھ لکھا ہے. آپ اسے کیسا محسوس کریں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قدورتوں کے درمیان عداوتوں کے درمیان قدورتوں کے درمیان عداوتوں کے درمیان تمام دوست اجنبی ہیں دوستوں کے درمیان قدورتوں کے درمیان قدورتوں کے درمیان عداوتوں کے درمیان تمام دوست اجنبی ہیں دوستوں کے درمیان قدورتوں کے درمیان عداوتوں کے درمیان زمانہ میری داستان پہ رو رہا ہے آج کیوں زمانہ میری داستان پہ رو رہا ہے آج کیوں یہی تو کل سنی گئی تھی قہقہوں کے درمیان یہی تو کل سنی گئی زمانہ میری داستان پہ رو رہا ہے آج کیوں یہی تو کل سنی گئی تھی قہقہوں کے درمیان یہی تو کل سنی گئی تھی قہقہوں کے درمیان. شعر ملاحظہ فرمائیے یہ ہم سب کی آواز ہے جو ادب تخلیق کرتے ہیں. ضمیر عصر میں کبھی نوائے درد میں کبھی ضمیر عصر میں کبھی نوائے درد میں کبھی سخن سرا تو میں بھی ہوں صداقتوں کے درمیان سخن سرا تو میں بھی ہوں ضمیر عصر میں کبھی نوائے درد میں کبھی سخن سرا تو میں بھی ہوں صداقتوں کے درمیان. میں نے محسوس یہ کیا کہ ہم اپنے ماضی کو بہت یاد کرتے ہیں اور مجھے یوں خیال گزرا کہ اگر حال یہی رہا تو شاید مستقبل ہمیں بھول جائے. اس کی طرف ایک اشارہ ہے پیش کری دیتا ہوں. شعور عصر ڈھونڈتا رہا ہے مجھ کو اور میں شعور عصر ڈھونڈتا رہا ہے مجھ کو اور میں مگن ہوئے عہد رفتگاں کی عظمتوں کے درمیان مگن ہوئے عہد رفتگاں کی شعور عصر ڈھونڈتا رہا ہے مجھ کو اور میں مگن ہوئے عہد رفتگاں کی عظمتوں کے درمیان مگن ہوئے عہد رفتگاں کی
عظمتوں کے درمیان ابھی شکست کیا کہ رزم آخری ایک اور ہے، ابھی شکست کیا کہ رزم آخری ایک اور ہے، پکارتی ہے زندگی ہزیمتوں کے درمیان، پکارتی ہے زندگی ہزیمتوں کے درمیان، ہزار بردباریوں کے ساتھ جی رہے ہیں ہم، ہزار بردباریوں کے ساتھ جی رہے ہیں ہم، محال تھا یہ کار زیست وحشتوں کے درمیان، محال تھا یہ کار زیست وحشتوں کے درمیان۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ یہ سوچتے ہیں کب تلک ضمیر کو بچائیں گے، یہ سوچتے ہیں کب تلک ضمیر کو بچائیں گے، اگر یوں ہی جیا کیے ضرورتوں کے درمیان، اگر یوں ہی جیا کیے یہ سوچتے ہیں کب تلک ضمیر کو بچائیں گے، یہ سوچتے ہیں کب تلک ضمیر کو بچائیں گے، اگر یوں ہی جیا کیے ضرورتوں کے درمیان، قدورتوں کے درمیان، یہ سوچتے ہیں کب تلک ضمیر کو بچائیں گے، اگر یوں ہی جیا کیے ضرورتوں کے درمیان، قدورتوں کے درمیان، عداوتوں کے درمیان۔ آداب بڑی نفر۔ دیکھیے شاید دوبارہ آپ کو زحمت کلام دی جائے۔ ہاں وہ آپ پڑھنا چاہیں گے؟ اچھا ایک تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، ابھی آپ اچھا چلیے یہ میں منیر نیازی صاحب کا کون نام نہیں جانتا، پاکستان میں شعر و شاعری ان کے قدم سے زندہ ہے، ہندوستان میں بھی اسی شدت سے ان کا انتظار کیا جاتا ہے، جہاں بھی اردو جاننے والے ہیں وہاں آپ کسی حد تک بلکہ بہت حد تک قلیل ہیں، یہ میں جانتا ہوں، اور چاہتے ہیں کہ سنا دیں تو میں اب کون ہوں راستے میں حائل ہونے والا آپ کے اور ان کے درمیان۔ جناب کچھ ہفتوں سے سویا نہیں تو میں جانا چاہتا ہوں، سب کچھ بیدی صاحب کی نظر ہے، خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے، خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ واہ 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 واہ۔ کسی کو
اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیں گے؟ کیا دیتے؟ دیتے دیتے کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ جواب کیا دیتے؟ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ جواب نہیں ہے صاحب اس کا؟ واہ۔ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے۔ اور کچھ اشعار جو مزاج یار میں آئے۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، واہ۔ ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ واہ واہ۔ ابھی نہیں۔ ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندانا ہو، مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بتانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، بھول جانا ہے، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، کسی کو یاد رکھنا، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ ان کی طبیعت خراب تھی، پہلے بھی انہوں نے مجھے بتا دیا تھا، اس لیے آپ کا حکم ہو تو اور بات ہے، ورنہ ان کو تھوڑی دیر آرام کرنے دیجیے، مناسب یہی ہوگا۔ ہر ادبی اجتماع میں سامعین اور شعراء کے درمیان، شعراء کرام کے درمیان کچھ نہ کچھ تشنگی باقی رہنی چاہیے۔ اب اس رعایت سے اگر میں جناب عالم تاب تشنا کو آپ کے سامنے پیش کروں تو صرف اس مشاعرے ہی میں نہیں بلکہ ہر مشاعرے میں تشنگی چھوڑ کے جاتے ہیں، تو یہ میرا کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ تشریف لائیے۔ 4 مصرے عرض کروں۔ نہ کوئی داد کی خواہش تھی، نہ بے داد کا غم، نہ کوئی داد کی خواہش تھی، نہ بے داد کا غم، ہم تیری بزم میں بے حرف و بیاں اچھے تھے، ہم تیری بزم میں بے حرف و بیاں اچھے تھے، انگلیاں لوگ اٹھاتے ہیں جدھر جاتے ہیں، ہم تو اس نام سے بے نام و نشان اچھے تھے۔ انگلیاں لوگ اٹھاتے ہیں جدھر جاتے ہیں، ہم تو اس نام سے بے نام و نشان اچھے تھے، دشت کی اس دھوپ میں جل جائے گا تیرا وجود، تیرے قدموں پر تیرا سایہ پڑا رہ جائے گا،
کارواں تو خیر کیا دیکھے گا مڑ کر تیری سامت، تو غبارے کارواں کو دیکھتا رہ جائے گا، تو غبارے کارواں کو دیکھتا رہ جائے گا۔ بکنے آئے تو ہر ایک شخص خریدار لگا، شہر کا شہر ہمیں مصر کا بازار لگا، ہم تو یوسف تھے سو دامن کی گواہی لائے، ہم کو منصف بھی زلیخا کا طرفدار لگا، ہم کو منصف بھی یہ ہم قافیہ تو سردار بھی ہو سکتا ہے یہاں، سردار لگا۔ سبحان، ہم کو منصف بھی زلیخا کا طرفدار لگا۔ غزل کے چند شعر ہیں، غزل ارشاد۔ حصارِ مقتل جامِ لہو لہو میں تھا، حصارِ مقتل جامِ لہو لہو میں تھا، رسن رسن میری وحشت گلو گلو میں تھا، جو رہ گیا نگہ سوزن مشیت سے، قبائے زیست کا وہ چاکے بے رفو میں تھا، اور زمانہ ہنستا رہا میری خود کلامی پر، زمانہ ہنستا رہا میری خود کلامی پر، تیرے خیال سے مصروف گفتگو میں تھا، زمانہ ہنستا رہا میری خود کلامی پر، تیرے خیال سے مصروف گفتگو میں تھا، تو اپنی ذات کے ہر پیچ و خم سے پوچھ کے دیکھ، تو اپنی ذات کے ہر پیچ و خم سے پوچھ کے دیکھ کہ در بدر میری دستک تھی کو بک